یہ ایک ایسی مظلوم لڑکی کی کہانی ہے جس پر اس کی سوتیلی ماں اور بہن نے ظلم کی انتہا کر دی۔ وہ لڑکی جو بہت معصوم اور پردہ دار تھی، مگر دیکھیے کیسے اللہ نے اس لڑکی کی پائل کے ذریعے اس کی قسمت ہی بدل دی۔ یہ ایک بہت سبق آموز کہانی ہے۔ دن کا پرسکون وقت تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، مگر عائشہ کے نصیب میں سکون کہاں۔ عائشہ اپنے مٹی کے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے کپڑوں کا ڈھیر تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ صابن اور پانی میں بھیگ بھیگ کر لال ہو چکے تھے، مگر وہ خاموشی سے اپنا کام کیے جا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ تھکن اس کی آنکھوں میں صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے لب خاموش تھے، جیسے شکایت کرنا اس نے سیکھا ہی نہ ہو۔ اچانک صحن کا سکون ایک تیز آواز نے توڑ دیا۔ نمرہ غصے سے بھری وہاں آئی۔ اس کے چہرے پر غرور اور آنکھوں میں حسد صاف جھلک رہا تھا۔ تم یہاں ابھی تک کپڑے ہی دھو رہی ہو، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ کھانا کون بنائے گا؟ میں نے کہا تھا نہ، آج مجھے بریانی چاہیے، اور ایما کے لیے یخنی بھی بناؤ۔ کام چور کہیں کی۔ اس کی آواز میں تذلیل تھی اور الفاظ میں زہر۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بال جھٹکتے ہوئے اندر چلی گئی، جیسے عائشہ کوئی انسان نہیں بس ایک نوکر ہو۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں۔ دل میں ایک درد سا اٹھا، مگر وہ کچھ نہ بولی، کیونکہ اسے شکایت کرنے کا کوئی حق دیا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ اس کے قدم بھاری تھے، مگر برداشت اس سے بھی زیادہ بھاری۔ عائشہ ایک حافظ چران لڑکی تھی، نہایت خوبصورت، ایسی خوبصورتی کہ پورے گاؤں میں اس کا کوئی مقابلہ نہ تھا، مگر اس کے چہرے کی روشنی سے زیادہ اس کے دل کی پاکیزگی تھی۔ وہ جتنی حسین تھی، اتنی ہی نیک بھی تھی۔ بچپن میں ہی اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی، اور پھر اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس دن سے جیسے عائشہ کی زندگی بدل گئی۔ اس کی سوتیلی ماں نجمہ بی بی اور سوتیلی بہن نمرہ نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی۔ نمرہ کو عائشہ کی خوبصورتی برداشت نہ تھی۔ وہ ہر وقت جلتی رہتی اور اپنے دل کی ساری کڑواہٹ عائشہ پر نکالتی۔ وقت نے ایک اور ظلم کیا۔ عائشہ کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں ان کی دکانیں تھیں، زمینیں تھیں، آمدنی بھی تھی، مگر وہ سب کچھ نمرہ اور نجمہ بی بی اپنے اوپر خرچ کر دیتی، اور عائشہ کے حصے میں صرف پرانے پھٹے ہوئے کپڑے آتے، وہ بھی نمرہ کے اترے ہوئے۔ وہ چپ چاپ سب کچھ سہ رہی تھی، جیسے اس نے صبر کو ہی اپنی تقدیر مان لیا ہو۔ 18 سال کی عائشہ کی زندگی بالکل بھی آسان نہ تھی۔ صبح کی پہلی کرن سے لے کر رات کی آخری سانس تک وہ بس کام ہی کرتی رہتی تھی، جیسے اس کی اپنی کوئی زندگی ہو ہی نہ۔ ایک روز گاؤں کی ایک عورت نجمہ بی بی کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، مگر آواز میں ایک خاص معنی چھپے ہوئے تھے۔ ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے نمرہ کے لیے، دیکھ لو، وہ آہستہ سے بولی، پھر ذرا جھک کر کہا، لیکن عائشہ کو سامنے مت آنے دینا۔ ہر بار کی طرح پھر ایسا نہ ہو کہ وہ اسے ہی پسند کر جائے۔ یہ الفاظ جیسے نجمہ بی بی کے دل میں چھپے خوف کو زبان دے گئے۔ نجمہ بی بی نے فوراً تیز لہجے میں جواب دیا، تم فکر مت کرو، اس بار میں اس منحوس کو سامنے نہیں آنے دوں گی۔ منحوس، یہ لفظ جیسے عائشہ کی تقدیر پر مہر بن چکا تھا۔ اسی دن نجمہ بی بی غصے سے بھری عائشہ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں سختی تھی اور لہجے میں حکم، کل مہمان آنے والے ہیں اور کل کی تیاری مکمل ہونی چاہیے۔ وہ بولی، بریانی، قورمہ اور میٹھے میں کھیر بھی بنانا، کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اچانک اس کی آواز اور سخت ہو گئی، اور خبردار، تم نے مہمانوں کے سامنے نہیں آنا۔ اگر غلطی سے بھی سامنے آئی نا، تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ یہ دھمکی سن کر عائشہ کے دل میں ایک لمحے کو کپ کپی سی دوڑ گئی، مگر اس نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ اگلے روز گھر میں عجیب سی گہما گہمی تھی۔ نمرہ نے آج خاص تیاری کی تھی، خوبصورت جوڑا، ہاتھوں میں کھنگتی چوڑیاں، چہرے پر گہرا میک اپ۔ وہ آئینے کے سامنے خود کو بار بار دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی خوبصورتی سے سب کو قائل کر دینا چاہتی ہو۔ دوسری طرف عائشہ کچن میں تھی، صبح سے ہی چولہے کے سامنے کھڑی پسینے میں بھیگی مختلف پکوان بنا رہی تھی۔
बिरयानी की खुशबू, खुरमे की महक और खीर की मिठास, सब कुछ उसके हाथों से तैयार हो रहा था। मगर उसके नसीब में न तारीफ थी न आराम। आखिरकार मेहमान आ गए। एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा। वो दोनों खामोशी से बैठे थे। घर का माहौल जैसे किसी इम्तिहान में बदल गया था। नम्रा बड़े नाज से एक बड़ी सी ट्रे लेकर आई। इसके कदमों में गुरूर था और चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट। उसने खाना उनके सामने रखा, जैसे हर चीज़ पर सिर्फ उसी का हक हो। खाने के बाद वो दोबारा आई। इस बार चाय की ट्रे हाथ में थी, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वो टेबल पर चाय रखने लगी, अचानक ही उसका हाथ हल्का सा लर्जा और अगले ही लम्हे गर्म चाय उसके अपने हाथ पर अलट गई। आ एक तेज चीख फजा में गूंज उठी। इसके चेहरे पर दर्द फैल गया, आंखों में आंसू आ गए। आयशा, वो जोर से चीखी, जल्दी आओ, मेरा हाथ जल गया है। कोई कपड़ा लेकर आओ और ये चाय साफ करो। कहाँ मर गई हो तुम? किचन में बैठी आयशा ये आवाज़ सुनते ही चौंक गई, जैसे उसके अंदर कोई डोर बंधी हो। वो फौरन हड़बड़ा कर उठी और दौड़ती हुई सहन की तरफ आई। उसे तो बस यही सिखाया गया था कि जब भी उसे पुकारा जाए, वो हर हाल में हर काम छोड़कर फौरन हाजिर हो। और वो हमेशा की तरह फिर इसी तरह दौड़ती हुई आ गई। आयशा ने चेहरे पर नकाब किया हुआ था। वो खामोशी से आगे बढ़ी और फौरन झुककर चाय साफ करने लगी। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे, मगर उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, जैसे वो खुद को दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहती हो। नजमा बीबी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था, जबकि वो नौजवान लड़का और उसकी माँ बड़ी संजीदगी से आयशा को देख रहे थे। नकाब के पीछे उसका चेहरा छुपा हुआ था, मगर उसकी आंखें वो सब कुछ बयान कर रही थीं। गहरी, साफ और बेहद खूबसूरत आंखें, जिन्हें देखकर साफ अंदाज़ा हो रहा था कि ये लड़की आम नहीं, बेहद हसीन है। आयशा ने चाय साफ की और बना एक लफ्ज़ कहे दोबारा किचन की तरफ लौट गई। कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फिर लड़के की माँ ने संजीदगी से पूछा, ये लड़की कौन थी? ये सवाल सुनते ही नजमा बीबी चौंक सी गई, मगर अगले ही लम्हे उसने फौरन बात बदल दी। आवा, वो तो हमारी नौकरानी है, इसने बनावटी हंसी के साथ कहा। उसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं, इसीलिए हमेशा छुपाती रहती है। आप चाय लीजिए। इसके अल्फाज में झूठ था, मगर उसके पीछे छुपा खौफ उससे भी बड़ा था। मेहमान खामोशी से उठे और चले गए। नजमा बीबी अच्छी तरह जानती थी कि हर बार की तरह इस बार भी जवाब इनकार ही होगा, क्योंकि इन्हें आयशा पसंद आ चुकी थी। इसी रात आयशा पर क़यामत टूट पड़ी। नजमा बीबी ने उसे बेरहमी से मारा। हर वार के साथ जैसे उसका दिल भी जख्मी हो रहा था। और आयशा, वो कुछ न बोली। वो कमरे के एक कोने में बैठी सिसक रही थी। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नहीं जानती थी कि उसका कसूर क्या है, मगर शायद इसकी ज़िंदगी में सिर्फ ज़लत ही लिखी जा चुकी थी। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत दोबारा नजमा बीबी के पास आई। सुना है गांव में नया मदरसा खुला है, वो बोली। वहाँ एक स्थानी की ज़रूरत है, 5,000 महीने की तनख्वाह देंगे। फिर इसने आहिस्ता से मशूरा दिया, आयशा वैसे भी दिन में फुर्सत में होती है, पहले उससे घर के काम करवा लिया करो, फिर उसे मदरसे भेज दिया करो। बच्चों को पढ़ाएगी तो पैसे भी आएंगे। ये सुनते ही नजमा बीबी के चेहरे पर लालच भरी खुशी आ गई। 5,000, ये लफ्ज़ उसके जहन में गूंजने लगा। और इसी दिन से आयशा की ज़िंदगी में एक छोटी सी तब्दीली आ गई। अब उसे दिन के कुछ लम्हों के लिए ही सही इस कैद खाने से निकलने का मौका मिल जाता था। वो मुकम्मल पर्दे में घर से निकलती, सिर से पांव तक काली चादर में लपटी हुई। वो हमेशा से पर्दे की पाबंद थी, जैसे हया उसकी पहचान हो। मदरसे पहुंचकर वो एक अलग ही दुनिया में दाखिल हो जाती। वो बच्चों को कुरान पढ़ाती, और जब वो पढ़ाती तो उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जादू होता, नरमी, मठास और सुकून। बच्चे खामोशी से बैठ जाते और बस उसे सुनते रहते, जैसे उसकी आवाज़ उनके दिलों तक उतरती जा रही हो। आज भी एक मामूल का ही दिन था। आयशा मदरसे से वापस आ रही थी। हवा में शाम की हल्की सी नरमी थी और सड़क सुनसान सी थी।
وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی جب اچانک اس کی نظر ایک چھوٹے سے خرگوش کے بچے پر پڑی۔ وہ اتنا پیارا اور معصوم تھا کہ عائشہ کے قدم خود بخود رک گئے اور پھر بے اختیار وہ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ خرگوش اچھلتا کودتا تھوڑا آگے گیا اور پھر جھاڑیوں کے درمیان گم ہو گیا۔ عائشہ بے خیالی میں اس کے پیچھے پیچھے چلتی چلی گئی، یہاں تک کہ وہ جنگل کے اندر آ پہنچی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے قدم ایک دم رک گئے۔ خاموشی اور عجیب سا خوف۔ وہ گھبرا گئی اور فوراً پلٹنے لگی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی کہ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی۔ ایک نوجوان درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ زرد تھا اور ہاتھ بری طرح زخمی۔ لگتا تھا جیسے کسی جنگلی جانور نے اس پر حملہ کیا ہو۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھیں مگر نظر دھندلی تھی۔ عائشہ کے دل میں فوراً ترس آ گیا۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھی، اپنا دوپٹہ تھاما اور اس کا ایک کونا پھاڑ کر پٹی بنانے لگی۔ اس کے ہاتھ نرمی سے اس زخم پر پٹی کر رہے تھے مگر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ نوجوان نے مہم سی آنکھیں کھولیں۔ اس نے سامنے دیکھنے کی کوشش کی مگر اسے بس ایک منظر دکھائی دیا۔ کالی چادر میں لپٹی ہوئی ایک لڑکی اور اس کی آنکھیں نیلی، گہری اور بے حد پرسکون۔ وہ کچھ بول نہ سکا، بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ عائشہ نے خاموشی سے پٹی باندھی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ غیر محرم کے قریب بیٹھنا اسے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ نوجوان کچھ ہی لمحوں میں ہوش میں آ گیا۔ اس کا سر بھاری تھا، جسم کمزور اور زخم ابھی بھی جل رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی منظر بار بار گھوم رہا تھا، وہ کالی چادر میں لپٹی ہوئی لڑکی اور اس کی آنکھیں۔ وہ آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے ایک لمحے میں اس کے دل کو اپنے سحر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ چاہ کر بھی انہیں بھول نہیں پا رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی۔ وہاں ایک پائل گری ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، جیسے اسے کوئی کھوئی ہوئی نشانی مل گئی ہو۔ یہ اسی لڑکی کی ہے، وہ آہستہ سے بولا، جس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اسی لمحے اس نے دل میں فیصلہ کر لیا، وہ اس لڑکی کو ضرور ڈھونڈے گا، ہر حال میں۔ یہ نوجوان کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ بادشاہ خالد کا بیٹا تھا۔ شکار کے لیے جنگل آیا تھا مگر ایک جنگلی جانور کے حملے نے اسے زخمی کر دیا تھا۔ اب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف واپس جا رہا تھا، مگر اس کے دل میں اب ایک ہی مقصد تھا، اس لڑکی کو تلاش کرنا۔ عائشہ جب گھر پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو بچاتی ہوئی کمرے میں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ایک پاؤں میں پائل تھی اور دوسرے میں نہیں تو اس کے چہرے پر گہری پریشانی چھا گئی۔ وہ پریشان ہو گئی کیونکہ یہ پائل اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ وہ ایک پائل کو ہاتھ میں لیے نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ تبھی نجمہ بی بی کمرے میں داخل ہوئی اور غصے میں بولی، تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ تمہیں کہا تھا نہ بارش ہے، جاؤ پکوڑے اور چائے بناؤ، اور یہ رو کیوں رہی ہو؟ عائشہ نے اپنی ماں سے روتے ہوئے کہا، اماں یہ دیکھیے میری پائل کھو گئی ہے، یہ تو میری امی کی آخری نشانی تھی۔ یہ سن کر نجمہ بی بی غصے میں بولی، پائل کا سوگ منانا بند کرو اور جا کر کام کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی اور عائشہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس کے نصیب میں آج بھی آرام نہیں تھا۔ اگلے روز شہزادے نے اپنی پہچان بدل لی، ایک بوڑھے آدمی کی صورت اختیار کی اور پھر وہ ایک بنجارا بن کر گاؤں گاؤں گھومنے لگا۔ اس کے کندھوں پر سامان تھا اور زبان پر سادہ سی باتیں۔ وہ ہر گلی میں جاتا، ہر دروازے پر دستک دیتا۔ کبھی کوئی عورت مٹی کے برتن خرید لیتی، کبھی کوئی کپڑے لے لیتی، مگر اس کی نظر ہر لمحہ ایک ہی چیز ڈھونڈ رہی تھی، وہ لڑکی۔ وہ بار بار چہروں کو دیکھتا، ہر نقاب کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کرتا، لیکن اسے صرف ایک ہی پہچان یاد تھی، نیلی خوبصورت آنکھیں، ایسی آنکھیں جو ایک بار دیکھ لی جائیں تو بھلائی نہ جائیں۔ ایک روز وہ نوجوان عائشہ کے گھر کے باہر آ پہنچا۔ وہی گلی، وہی مٹی کا صحن اور وہی سادہ سا گھر۔ نجمہ بی بی باہر کھڑی ایک بنجارے سے بھاؤ تاؤ کر رہی تھی۔ اس نے کافی مٹی کے برتن خرید لیے تھے۔ پھر اچانک وہ غصے سے چیخی، عائشہ کہاں مر گئی ہے؟ جلدی آؤ اور یہ برتن اندر لے جاؤ۔ اس کی آواز میں حکم تھا اور ذلت بھی۔ کچھ ہی لمحوں بعد عائشہ نے چہرے پر نقاب کیے ہوئے خاموشی سے باہر آئی۔
اس کے قدم ہلکے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ ایک ایک کر کے برتن اٹھا کر اندر لے جانے لگی۔ نجمہ بی بی پہلے ہی اندر جا چکی تھی، مگر باہر کھڑا وہ نوجوان اس لمحے بس عائشہ کو دیکھ رہا تھا، خاموشی سے بے آواز۔ یہ وہی لمحہ تھا، 1 مہینے کی اس کی تلاش ختم ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ یہی وہ لڑکی ہے، عائشہ۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا، مگر اب اس کے دل میں سکون نہیں تھا، اب وہاں ایک طوفان تھا۔ اسی دن اس نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ عائشہ کے بارے میں مکمل معلومات نکالی جائیں۔ کچھ ہی وقت بعد اس کے سامنے ساری حقیقت آ چکی تھی۔ یہ ایک یتیم لڑکی ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ باپردہ رہتی ہے۔ آج تک کسی غیر محرم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اور یہ حافظ قرآن ہے۔ جیسے جیسے وہ یہ باتیں سنتا گیا، اس کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آتی گئی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون اترتا گیا۔ وہ اب جان چکا تھا جسے وہ ڈھونڈ رہا تھا، وہ صرف ایک لڑکی نہیں تھی، وہ پاکیزگی، صبر اور نور کی ایک مکمل تصویر تھی۔ اگلے روز گاؤں والوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ بادشاہ خالد کی بے شمار سواریاں شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ گاؤں میں داخل ہو رہی تھیں۔ پورے گاؤں میں ہلچل مچ گئی، لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ایرے یہ تو بادشاہ خالد ہیں، اتنے سالوں بعد یہاں کیسے؟ سب حیران تھے کہ آج پہلی بار بادشاہ اتنی عظمت اور شان کے ساتھ گاؤں میں آئے ہیں۔ 7 گھوڑوں کا لشکر، محافظ اور شاہی پروٹوکول۔ جب یہ قافلہ عائشہ کے گھر کے باہر رکا تو نجمہ بی بی جیسے زمین پر بچنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں لالچ بھی تھا اور گھبراہٹ بھی۔ بادشاہ خالد نے بڑے وقار کے ساتھ کہا، یہ میرا اکلوتا بیٹا شہزادہ شہروز ہے۔ پھر ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، میں اس کے لیے تمہاری بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ نجمہ بی بی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً سوچا کہ بات نمرہ کی ہو رہی ہے، مگر اگلے ہی لمحے بادشاہ کے الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ ہمیں تمہاری بیٹی عائشہ چاہیے، کل ہم بارات لے کر آئیں گے اور ہمیں کوئی جواب نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر بادشاہ اور شہزادہ خاموشی سے وہاں سے چلے گئے اور اندر عائشہ ان سب باتوں سے بے خبر اپنے کام میں مصروف تھی۔ ادھر نجمہ بی بی کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ پورا گاؤں حیرت میں ڈوبا ہوا تھا اور لوگ عائشہ کی قسمت پر رشک کرنے لگے تھے، مگر نجمہ بی بی نفرت اور حسد میں جل رہی تھی۔ اسی رات اس نے عائشہ پر ظلم کی انتہا کر دی، بنا کسی وجہ کے صرف غصے میں۔ عائشہ خاموش رہی، بس آنسو تھے اور صبر تھا۔ اگلے دن گاؤں نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ شاندار شاہانہ بارات، سونے چاندی اور عزت سے سجی ہوئی۔ عائشہ کو نجمہ بی بی نے ایک سادہ سے کپڑے میں تیار کیا، مگر اس کی سادگی میں بھی ایک عجیب سی معصومیت تھی، اور جب شہزادہ شہروز نے اسے دیکھا تو وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہر سا گیا۔ اس نے آج تک اتنی پاکیزہ اور خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ اس نے نرمی سے کہا، میں تمہارا شکر گزار ہوں، تم نے میری جان بچائی تھی اور آج تم میری بیوی بن رہی ہو۔ عائشہ کی آنکھوں میں حیرانی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب حقیقت ہے یا خواب۔ وہ لڑکی جو ساری زندگی دوسروں کے ظلم، تانے اور اترن میں پلی بڑھی تھی، آج ایک محل کی ملکہ بننے جا رہی تھی۔ بے شک اللہ جس کی چاہے تقدیر بدل دیتا ہے۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے پائل عائشہ کے سامنے کی اور کہا، اس پائل نے ہمیں ملایا تھا، یہ تمہاری نشانی تھی جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے۔ میں پہلی بار تمہاری آنکھوں کو دیکھ کر تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اپنے ہاتھوں میں پائل کو دیکھا جو اس کی ماں کی آخری نشانی تھی۔ دوسری طرف نمرہ اور نجمہ بی بی کا غصے سے برا حال تھا۔ نمرہ غصے میں بول رہی تھی، اوما ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس عائشہ کی شادی ایک شہزادے سے ہو گئی ہے، مجھے بھی کسی امیر گھرانے میں ہی شادی کرنی ہے، میں کسی غریب گھر میں شادی نہیں کروں گی۔ نجمہ بی بی بولی، تم فکر مت کرو بیٹی، ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، جہیز بس تھوڑا زیادہ مانگ رہے ہیں، وہ بھی امیر ہیں، میں تمہاری شادی وہیں کر دوں گی۔ دونوں ماں بیٹی حسد میں اندھی ہو گئیں اور انہوں نے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ ساری زمینیں بیچ کر نجمہ بی بی نے نمرہ کو جہیز دیا تھا اور نمرہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، مگر شادی کے بعد نمرہ کے سسرال والے اس پر ظلم کرنے لگے، اسے طعنے دیتے کہ تمہیں کوئی کام نہیں آتا۔ وہ روتی تھی، کبھی وہ اپنی ماں کی لاڈلی تھی، اب اسے سارے گھر کے کام کرنے پڑتے۔ جب بھی وہ گھر آتی اپنی ماں سے لپٹ جاتی اور روتے ہوئے کہتی، اماں میرے ساتھ آج یہ ہوا ہے، مجھ پر اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ نجمہ بی بی اپنی بیٹی کا دکھ دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی۔
کبھی وہ کسی کی بیٹی پر ظلم کیا کرتی تھی اور آج پلٹ کر ان کی بیٹی پر آ رہا تھا۔ آج انہیں احساس ہو رہا تھا کہ جو کچھ انہوں نے عائشہ کے ساتھ کیا تھا آج ان کی بیٹی پر پلٹ کر آ رہا ہے۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔